کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا. مشہور قاری جن کی قرأت کی تعریف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت عمر نے حکم دیا کہ تراویح پڑھاؤ. وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی اس کو جاری کیا. دوستو کسی چیز کو جاری جب کیا جاتا ہے، حدیث میں جاری جب کیا جاتا ہے تو اس کو گھٹا کر جاری کیا جاتا ہے یا بڑھا کر جاری کیا جاتا ہے؟ ذرا بتائیے گا. یا ہو بہو جاری کیا جاتا ہے؟ ہو بہو جاری کیا. اگر گھٹاتے اور بڑھاتے، مسجد میں اتنے لوگ تھے کہ مسجد تنگ ہو گئی تھی. کسی صحابی نے تو اعتراض کیا ہوتا؟ حضرت عمر نے جو 20 رکعت پڑھائی کسی صحابی نے اعتراض کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد امتیاز پلامی. معزز ناظرین، آپ حضرت کی خدمت میں حضرت مولانا راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث بھی ہیں اور نائب محتمم بھی ہیں. ان کا ایک مناظرہ کا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ مناظرہ آسام کا ہے. غیر مقلدین اور احناف دیوبند کے درمیان یہ مناظرہ ہوا تھا. تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت، اس عنوان پر. حضرت والا نے جو دلائل دیے ہیں اور بخاری شریف کی جس روایت کا حوالہ دے کر کے غیر مقلدین عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں بخاری شریف میں ام عائشہ سے مروی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام تراویح 8 رکعت پڑھا کرتے تھے. اس حدیث کا بھی شاندار جواب دیا ہے اور پھر 20 رکعت تراویح ہونے پر بھی بہت ہی شاندار طریقے سے وضاحت کی ہے، دلیل کی روشنی میں بات کہی ہے. اس لیے افادہ عام کے طور پر تمام حضرات کو فائدہ پہنچے، اس مقصد سے میں اس پرانے کلپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. آپ اس کلپ کو دھیان سے سنیں، اپنے پاس محفوظ رکھیں. ان باتوں کو ہمیشہ کام آئیں گے. اور آپ کے ذہن میں جو وسوسے ڈالے جاتے ہیں بخاری شریف کا نام لے کر کے کہ دیکھو بخاری شریف میں ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضور 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو دھوکہ ہو جایا کرتا کہ بخاری شریف میں 8 رکعت کا ذکر ہے. تو پوری شاندار طریقے سے وضاحت کی حضرت والا نے، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور خوب شیئر بھی کریں تاکہ اور ساتھیوں کو فائدہ ہو سکے. شکریہ، جزاک اللہ. آپ ویڈیو کو سن لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تراویح کے بارے میں سنیے. پوری تفصیل تراویح کیسے شروع ہوئی پوری تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور سب صحیح روایت ہے تو بخاری شریف میں ہے. میں بخاری ہوتا کتاب لے آئیو آپ کو لکھا کتاب ہوئی. جی صاحب، یہ بخاری میرے ہاتھ میں ترجمہ بھی کروں گا انشاءاللہ، حدیث بھی کروں گا، صرف حوالہ نہیں دوں گا. حدثني بكير بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عقيل قال ابن شهاب اخبرني عروة عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. ترجمہ میں کرتا جا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد رمضان میں تراویح کی نماز پڑھائی اور لوگوں کو نماز بہت اچھی لگی. اتنا لطف آیا کہ اس کا بڑا چرچا ہوا. اور بھائی پڑھنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پڑھی جا رہی ہے، پیچھے صحابہ کرام ہیں. یہ کہتے ہیں ثابت کیجیے گا عمر نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. خیر وہ بھی دیکھیں گے. تو اس کے بعد دوسرے دن اس کا اور چرچا ہوا. دوسرے دن بہت سارے لوگ آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی پڑھائی. تیسرے دن یہ بخاری میرے سامنے ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا جا رہا ہوں. تیسرے دن یہ اور زیادہ ہو گئے لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تراویح پڑھائی. چوتھے دن مسجد اپنے باشندوں سے آنے والوں سے تنگ ہو گئی. یعنی اتنے لوگ ہو گئے پڑھنے والے کہ مسجد میں ان کے لیے جگہ نہیں رہی. اب وہ عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اقدس میں تشریف لے گئے اور جو حجرہ حضور کے لیے بنا ہوا تھا اور صحابہ کرام انتظار کرتے رہے. بیٹھے انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر نہیں نکلے اور یہ لوگ مسجد سے باہر نہیں گئے، اس لیے کہ اس نماز کا شوق تھا، حضور کے پیچھے پڑھنے کی تمنا تھی. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شعر و شاعری تو نہیں کرنا لیکن ایک بہت مست شعر یاد آ گیا، بہت پرکیف ہے. ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر ان کی ادھر اپنی. اگر حضور اپنے حجرے سے نہیں نکلے تو صحابہ کرام مسجد سے نہیں گئے. کتنے لوگ تھے مسجد میں؟ مسجد تنگ ہو گئی تھی، بالکل بھر کر باہر ہو گئے تھے لوگ. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چوتھے دن حضور نے پڑھایا نہیں. پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھنے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو حضور نے لوگوں کو بلایا
اور جمع کیا اور خطبہ دیا اور کہا تمہارا انتظار تمہارا ذوق و شوق مجھے معلوم تھا، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز فرض ہو جائے تو تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم تو پڑھو گے تمہاری تو مراد پوری ہوگی، لیکن بعد میں لوگ تنگی میں پڑ جائیں گے۔ تو دیکھیے بعد میں لوگوں فرض ہو جائے گا، بعد میں لوگ نہ پڑھیں گے تو تنگی ہوگی، اور دوستوں اگر کوئی تعداد گھٹا دے گا رکعت کی تو اور پریشانی ہوگی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم و کرم کرتے ہوئے جو ہے نہیں پڑھائی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق جی میں بتاتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتنے، 28 سال کی حکومت، بہت سارے فتنے، بڑے بڑے فتنے، سب کا مقابلہ کیا، 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی، خیر مسئلہ ہو گیا۔ حضرت حضور کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، مشہور قاری جن کی قرأت کی تعریف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عمر نے حکم دیا کہ تراویح پڑھاؤ، وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی اس کو جاری کیا۔ دوستوں کسی چیز کو جاری جب کیا جاتا ہے، حدیث میں ہے جاری جب کیا جاتا ہے تو اس کو گھٹا کر جاری کیا جاتا ہے یا بڑھا کر جاری کیا جاتا ہے، ذرا بتائیے گا، یا ہو بہو جاری کیا جاتا ہے؟ ہو بہو جاری کیا۔ اگر گھٹاتے اور بڑھاتے، مسجد میں اتنے لوگ تھے کہ مسجد تنگ ہو گئی تھی، کسی صحابی نے تو اعتراض کیا ہوتا؟ حضرت عمر نے جو 20 رکعت پڑھائی کسی صحابی نے اعتراض کیا ہے؟ کوئی صاحب ثابت کر کے کسی صحابی سے اعتراض ثابت نہیں ہے۔ پتہ چلا، اور یقیناً جب حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، حضور جب نکلتے تھے حضرت ابوبکر عمر، جب کہیں جاتے تھے حضرت ابوبکر عمر، جب کوئی مشورہ ہوتا تھا حضرت عمر ابوبکر عمر، حدیثوں میں آتا ہر وقت ان کے ساتھ رہتے۔ تو بتائیے ہر وقت ساتھ رہنے والے کیا اس 3 دن تراویح ہوئی تھی اس وقت ساتھ نہیں تھے؟ اور وہ تعداد کتنی تھی جو اس مسجد میں تھے ان کو معلوم ہے، یا جو آج آسام میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 1400 سال کے بعد ان کو معلوم ہے؟ بتائیے، ان کو معلوم ہے، وہاں موجود تھے ان کو معلوم ہے، جو وہاں موجود تھے۔ حضرت ابی بن کعب بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں۔ اور دوستوں حضرت عمر نے موطا کی روایت ہے، لائیے دکھائیے موطا کی روایت نکالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کے ساتھ، دیکھیے موطا کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ، دوستوں یہ یاد رکھیے گا، میں ان کی کتاب نہیں اٹھاؤں گا، میں بس قرآن یا حدیث ہی اٹھاؤں گا آپ کے سامنے، ادھر ادھر کی کتابیں نہیں اٹھاؤں گا انشاءاللہ، قرآن حدیث جی۔ خیر حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کے ساتھ جاری کیا، موطا کے اندر موجود ہے، جو بخاری لکھی جانے سے پہلے اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس موطا کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت کے ساتھ تراویح جاری کیا، اور بھی بہت ساری روایتیں، اور جو ان حضرات نے حضرت عائشہ والی جو روایت انہوں نے پیش کیا بخاری کی جی، یہ وقت 15 منٹ میں نہیں ہوگا، نہیں ایک گھنٹے کا ٹائم لگے گا۔ بند کرو۔ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے جی۔ آپ کا جو وہ کاغذ تب بولیے گا، اس میں بدتمیز ہے، بدتمیز ہے، بدتمیز ہے۔ اور رسول بخاری میں حضرت عائشہ، اب یہ بتائیے وہ مسجد میں جو لوگ تنگ ہو گئے تھے اس میں صحابہ کرام سارے کے سارے موجود تھے کہ نہیں؟ بتائیے، مسجد بھری ہوئی تھی کہ نہیں تھی؟ اب اگر اس نماز کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو راوی حضرت عائشہ سے کیوں پوچھتا؟ حضرت مسجد جب بھری ہوئی ہے تو صحابہ سب ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، حضرت عائشہ تو اپنے حجرے کے اندر ہے جی۔ دلیل اس بات کی ہے کہ مسجد جب بالکل بھر جائے، تنگ ہو جائے تو آخر تک مسجد بھری ہوئی ہے، آخری سب عورتوں کی ہوتی ہے، اس دن عورتوں کی سب نہیں تھی۔ اب سنیے، حضرت عائشہ سے سوال کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کسی اور نماز کے بارے میں، چنانچہ دیکھیے راوی ما کان رسول اللہ، حضرت عائشہ جواب دیتی ہے بخاری سے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، یہ فی غیرہ اللہ جزائے خیر دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ یہ جواب اس نماز کے بارے میں جو رمضان میں بھی ہوتی تھی اور رمضان کے غیر میں بھی ہوتی تھی۔ آج آسام کے اتنے لوگ بیٹھے، آپ نے رمضان کے غیر میں تراویح پڑھی ہے؟ پتہ چلا یہ وہ نماز ہے جو رمضان کے غیر میں ہوتی تھی۔ اور دوستوں رمضان کے غیر میں تہجد کی نماز ہوتی ہے، کہاں مارو گھٹنا پھوٹے سر، کہاں کا عید کہاں کا رونا ہے، پتہ رہے سنیے
अगर ये इसी हदीस से ये दो रकात करके पढ़ते हैं, जो 8 पढ़ते हैं 2 रकात करके पढ़ते हैं। और हजरत आयशा फरमाती है युसल्ली अरबाद हुजूर 4 रकात पढ़ते थे। यहाँ भी मुखालफत कर रही है, 2 रकात पढ़ते हैं, हुजूर पढ़ते थे 4 रकात। जी और सुनिए, इसमें है 11 रकात तहज्जुद की, 8 रकात तहज्जुद है और 3 रकात वितर है। कि हजरात अपनी तरफ से उसकी तशरीह करते हैं कि 8 रकात तरावी है। दोस्तों हदीस में अपनी तरफ से नहीं चलेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से वही चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। और सुनिए, और फिर ये भी है, हजरत आयशा फरमाती है सुम्मयुसल्ली सलासन, फिर आखिर में 3 रकात हुजूर पढ़ लेते थे। बताइए, यहाँ है पढ़ाने की बात और यहाँ पढ़ने की बात। ये हदीस में हजरत आयशा कहते पढ़ते थे, पढ़ाते नहीं थे। पता चला वो नमाज नहीं है जो हुजूर ने 3 दिन पढ़ाई थी, वो अलग है और ये अलग है, जो अपने घर में पढ़ते थे। जी और सुनिए, हजरत आयशा कहती हैं, इतनी भीड़ में हजरत आयशा की कहा हुजूर जो है पढ़कर सो जाते थे, 4-8 रकात पढ़कर तहज्जुद सो जाते थे, फिर उठकर मस्जिद में आते थे। हजरत आयशा पूछती है अल्लाह के रसूल आप तो सो गए थे, तो हुजूर फरमाते मेरी आंखें सोई थी, मैं नहीं। बताइए, सवाल तन्हाई में हो रहा, हजरत आयशा सवाल कर रही है, क्या मस्जिद में औरत सवाल करेगी? पता चला कि ये तन्हाई की नमाज है जो हुजूर ने घर में पढ़ी थी। दोस्तों और भी हदीसें आपके सामने आएंगी, इंशाअल्लाह हम बदज़बानी नहीं करेंगे, सदर मजलिस के शान में बेअदबी नहीं करेंगे, आसाम के मुसलमानों को जानवर नहीं कहेंगे, और साथ साथ अगर मौजूद हदीस सुनाएंगे तो तौबा करेंगे और गलत हदीस आयत पढ़ेंगे तो हम तौबा करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे हक है, इंशाअल्लाह।